محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن ذکر ان کا ہے جو کسی موسم کے محتاج نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے بڑے بہترین انداز میں آپ قبلہ سے باتیں سن رہے تھے، میں دو چار جملے میں نے بھی سنے۔ مالک ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ بغیر کسی تمہید کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے، یہ جگہ میں یہاں واجب سمجھ کے حاضری دیتا ہوں۔ اتنے خلوص کے ساتھ فرش ادا بچھاتے ہیں تو میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ میں یہاں ہوں۔ میرے اور آپ کے چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا، مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ سلام علیہ، فرمایا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کی، جتنی جلدی میں نے کی اتنی جلدی آپ نے کرنی، زیادہ آپ کو تکانا نہیں ہے، مقصد حاضری لگانا ہے۔ آپ کی دادی کا نام فاطمہ سلام علیہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے قطع کرنے والی، فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، اور میری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ مولا تین احادیث میرے پیش نظر ہیں اور انہی پر ایک جملہ کہنا ہے میں نے آج کا۔ ایک ہے حدیث ندا، دوسری حدیث لوا، اور تیسری حدیث قصہ۔ ندا بلائے جانے والی حدیث، لوا پرچم والی حدیث، اور قصہ چادر والی حدیث۔ نہیں تھوڑا سا بولیں آپ، گرمی ہے، مجھے اس بات کا یعنی اعتراف بھی ہے اور میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے 1 منٹ کے بعد ایک بار بابا کہنا ہے۔ بسم اللہ، آئیے ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ چلو اب تو ماں صاحب موجود ہیں تو میں شکایت انہی سے لگا دوں گا، اگر آپ بولے مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، سب خیریت۔ 3 حدیث میں نے کہا ہے پیش نظر، ایک ہے حدیث ندا، دوسری حدیث لوا، تیسری حدیث قصہ۔ ندا بلائے جانے والی حدیث، لوا پرچم والی حدیث، اور قصہ چادر والی حدیث۔ حدیث ندا کب؟ کہ جب حشر کا میدان ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، نبی کی ندا آئے گی، کہاں ہیں میرے بھائی علی کے شیعہ؟ تھوڑا سا اور بولنا ہے آپ نے، کہاں ہیں میرے بھائی علی کے شیعہ؟ تو جو علی کا شیعہ ہے وہ نبی کی آواز پر لبیک کہے گا، ہر کوئی کہے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اگر بھائی جن بولے تو ایک جملہ کہوں، نبی کی دیکھیں ندا ہے حضور ناد سے، نون الف دال ناد، پکارا جانا، ندا ہے ناد سے۔ حشر میں نبی کی ندا پر وہی لبیک کہے گا جو دنیا میں ناد علی پڑھتا رہا ہوگا۔ بہت مہربانی جناب، میں ان کا وہی کہے گا جو، بہت شکریہ جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ بھائی ریاض اور ان کے اہل خانہ کی، ان کے اعزا اقربا کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو اس مجلس میں جس طرح سے حصہ لیتا ہے مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ۔ بھائی جن توجہ چاہوں گا، نبی کی ندا پر وہی لبیک کہے گا جسے دنیا میں ناد علی پڑھنے کی بولیے عادت ہوگی۔ یہ ہے حدیث ندا کہ لوگ نبی کی ندا پر لبیک کہیں گے اور حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ حدیث لوا پرچم والی حدیث، وہ کب؟ کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو بلا کی گرمی ہوگی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ گرمی ہوگی۔ اس وقت لوگ کہیں گے یا رسول اللہ حشر کا میدان ہے، بلا کی گرمی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم پسینے میں ہیں، تو کسی شامیانے کا بندوبست ہو جائے۔ نبی فرمائیں گے کہاں ہے میرا بھائی علی؟ سرکار میں یہاں ہوں۔ نبی فرمائیں گے لواء الحمد، اپنے پرچم کا سایہ اپنے گناہگار شیعوں پر کر دے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، بول سکتے تو بول لیجیے گا۔ یاد رکھیے گا حشر کے میدان میں علی کے پرچم کے سائے میں وہی آئے گا جو دنیا میں عباس کے پرچم کے سائے میں رہا۔ بہت مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
مجلس صبح تو شروع ہے، ہون نہیں ہوئی شروع۔ اے رب جہاں عسکری کا آکاش بھیج دے، الحمد بھیجیے تاون ناس بھیج دے، ذہن یزیدیت وچ ہے بت بایت دا خیال، مہدی کو دے رہے تا عباس بھیج دے۔ نعرہ حیدری! ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، دو شعر میں بھی سناؤں سناؤں۔ جب کوئی بالکل کوئی خطابت نہیں، بالکل جیسے روزمرہ کی باتیں کرتے ہیں، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، میں تو دوسرے مصرے پہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا۔ مختار بھائی توجہ، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، یعنی طبیب نے لا علاج کر دیا، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، دعا کام نہیں آ رہی، تو پھر ہوگا کیا؟ جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی۔ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، اس توجہ کا اور اچھے انداز میں آپ سماعت کریں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، بڑی مہربانی۔ جب کوئی دعا اور نہ دوا بولے گا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی۔ مذہب لطف لیجیے گا، اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر، زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی۔ اللہم صلی محمد ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، اللہ سبحان اللہ جی، یہ ہے حدیث ندا، پکارا جانا۔ لوا پرچم والی حدیث کی جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ بلا کی گرمی کسی پرچم کا سایہ کر دیں۔ اس وقت جو پرچم کا سایہ ہوگا وہ علی ابن ابی طالب کے لواء الحمد، پرچم کا سایہ۔ جملہ کہہ دوں بغیر کسی تمید کے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ حشر کے میدان میں اپنے شیعوں کو جو اپنے پرچم کا سایہ عطا کرے اسے مرتضی کہتے ہیں، اور اسی مرتضی کو جو اپنی چادر میں سایہ عطا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ علی وچ ردا راس گھر تے علم عباس چل لاچا ساری زندگی سکھا راس۔ نعرہ حیدری! کیا بات، گرمی زیادہ اور میں جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے آپ جانتے کہ اگر کوئی شعر پڑھے تو اچھا جی، اچھا جی چلو جی، پھر میں بھی آپ کو اچھا جی، پھر میں بھی آپ کو چار میں سے سناتا ہوں۔ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملے سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے، اب تک جو سرنگوں نہ ہوا پرچم حسین، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے۔ اپنے شیعوں کو جو اپنے پرچم کا سایہ دے اسے مرتضی کہتے ہیں، اسے مرتضی کو جو اپنی چادر کا سایہ دے اسے فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حدیث قصہ، چادر والی حدیث۔ بہت مہربانی، جتنی جلدی کی بس اتنی تھوڑی سی اور جلدی کیجیے گا کہ کب جب نبی نے آ کر کہا تھا انی اجد فی بدنی ذوفن، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ بابا کیا کروں؟ فرمایا اپنی چادر لا کر مجھے اڑا دے۔ بابا چادر اڑاؤں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ کہ دنیا کو پتا چلے گا کائنات بیمار ہو جائے شفا محمد کی دعا دیتی ہے، محمد کو ذوف ہو جائے شفا بطول کی چادر دیتی ہے۔ ٹکے ہوئے تو نہیں آپ صاحبہ؟ میں کس سیدہ کی بات کر رہا ہوں؟ ممبر کوفہ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، اور اللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں لوگوں تم نے جانا ہی نہیں کہ میں علی کون ہوں، آؤ آج تمہیں علی اپنی زبانی بتائے کہ میں کون ہوں۔ فرماتے آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی، نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار میں نے کیا، یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا، معراج کی رات پردے میں بولا، ہجرت کی رات بستر پر میں سویا۔ آپ تو خاموش ہے۔ جناب سلمان کھڑے ہو گئے، کہنے کہ یا علی اتنے سارے آپ کے پاس فخر ہے، کوئی ایسا فخر ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہوں؟
آپ کی زندگی پوری فخر سے بھری ہوئی ہے. کوئی ایسا فخر ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہو؟ علی فرماتے مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی جس کے قبضے قدرت میں مجلی کی جان ہے, مجلی کو اپنی پوری زندگی میں بس 4 باتوں پہ فخر ہے. یا علی کون سی؟ فرمائے پہلا فخر الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربن و کفا بی عزن ان اکون لک عبدن. پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. نہ بول جائیے گا. علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. علی کی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. علی فرماتے میرا پہلا فخر یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے. علی فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد, میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. پتہ نہیں تیسرے اور چوتھے فخر پر کون بولے گا. پردے میں میری مائیں بہنیں بھی سماعت فرمائیں. علی فرماتے میرا پہلا فخر اللہ میرا رب ہے. میرا دوسرا فخر میں اپنے نبی کا عبد ہوں. علی فرماتے میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. جی بسم اللہ. اچھا جی, اچھا جناب, ضرور جناب, آپ میرے لیے قابل احترام ہے. اور ہر پورے فروغ عزاداری میں, پورے کبیر والا میں اور علمی دینی, جی ہاں, ان کی خدمات ہے. میں جانتا ہوں. اور جب آپ کے ساتھ میرا پہلی بار مرتبہ تعلق بنا مجلس پڑھنے کا, تو مجھے انہوں نے اور ان کے بھائی نے کہا تھا کہ آپ یہ مجلس ضرور پڑھا کریں. اور میں یہاں آیا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں میں حاضری دیتا ہوں. ایک خواہش کا اظہار کیا ہے اور میں پھر ساری بات ہی اسی طرف لے کر چلتا ہوں. تو چلیے, بات بھی چونکہ قصہ کی چادر کی ہو رہی ہے, سائل آ گیا جناب سیدہ سلام اللہ کے دروازے پر. بس اسلام میں میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا. یہی میرا آج کا فضائل ہے, یہی میرا آج کا مصائب ہے. اما صاحب نے کہا ہے تو میں آپ کو اسی طرف لے چلتا ہوں. سائل آیا بھائی جان, یہ اس میں اتنی روحانیت ہے نا کہ ہے فضیلت اور اسی میں جو ہے نا وہ گریا ہے. تو بلکہ قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب عالیہ مقام و مالک ان کے درجات بن فرمائے, ایک محفل میں میرے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اسی طرح جناب سید السلام علیہ پر. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ واحد بی بی ہے کہ جس کا فضائل ہی مصائب ہے اور جس کا مصائب ہی فضائل ہے. تو پھر آپ جملہ سنیے گا اور میرے حق میں آپ دعا کیجیے گا, میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. سائل آیا جناب سیدہ سلام اللہ کے دروازے پر اور دستک دی. کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے. بس یہ بات جناب سیدہ کی سماعت تک آئی. بھی فرماتی ہیں فضا بہن لطف لیجیے گا. جی شہزادی, گھرانہ کیسا ہے؟ نہیں لطف لیا. کنیز کو بہن کہہ رہی ہے. اور اگر بولے تو میں ایک جملہ کہوں, آل محمد کے گھر میں 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت ایسی ہے کہ وہ تھیں کچھ کہلوائیں کچھ. فضا کنیز تھی, ساری زندگی ماں کہلوائی. ام البنین ماں تھی, ساری زندگی کہتی رہی میں کنیز ہوں. اللہ اکبر. یہ گھر جا کر سوچے گا میں نے کیا کہا. فرمایا کہ فضا بہن, جی شہزادی. فرمایا گھر کھانے کو کچھ ہے تو یتیم کا پیٹ بھر. فرمایا شہزادی اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو حسنین فاقے کے ساتھ مسجد میں نہ جاتے. فرمایا اچھا, صندوق کھولو, اس میں وہ چادر نکالو وہ جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو بطور تحفہ دی تھی, اور میرے بابا نے وہ چادر مجھے بطور ہدیہ تحفہ دی. وہ چادر نکالو. وہ چادر نکالی. فرمایا چچا سلمان سے کہو کہ بازار میں فروخت کرے اور اس کی جو قیمت ملے اس سے اس یتیم کا پیٹ بھر. میں نے پڑھ دیا. سنی دوستو, آپ نے سن لیا. پردے میں میری ماں بہنیں بھی سماعت کریں. معلوم نہیں کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں. جناب سلمان نے چادر کاندھے پہ رکھی, سزا دے رہے. کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے؟ ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. کہنے لگا ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ چادر بیچنے پر مجبور ہو. سلمان فرماتے اس یتیم کا پیٹ بھرنا. اس نے کہا اچھا. گھر کا دروازہ کھول دیا. سائل سے کہنے لگا میرے گھر سے جو چاہیے لے جا, یہ اس چادر کی قیمت ہے. سائل جو لے جا سکتا تھا لے گیا. جناب سلمان کہتے ہیں یہ چادر رکھ. اس نے کہا نہیں, مجھے
اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو. نبی کے دربار میں لے کر آئے, میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. اسی پہ میں آج کی بات کا اختتام کرنے لگا. نبی کے دربار میں لے آئے, جناب سلمان نے سارا ماجرا بیان کیا. یہودی نبی کے قدموں میں گر گیا, کہنے لگا جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے. نبی نے کہا کس دلیل پر میرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر فروخت کر دے. اس دین سے سچا دین کوئی نہیں, اس دین سے بڑا دین کوئی نہیں, اس دین سے بڑا حق والا دین کوئی نہیں ہے. بس یہ کہنا تھا. نبی نے اسے کلمہ پڑھایا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا, نبی نے فرمایا مبارک ہو, تو نے کلمہ پڑھ لیا, چادر کی قیمت تو پہلے دے چکا, لے چادر لے اور اپنے گھر چلا جا. چادر کو لے جانے کا نام آیا, زاروں کے تار رونے لگا. نبی فرماتے کیوں روتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ, یہودی ہو کر تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا, میں مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے کہ شام کا بازار تھا, شرابی کا دربار تھا, 9 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی اور رو رو کر یہ کہتی رہی مار تو لیا ہے, ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو, ہم محمد کی نواسیاں ہیں, ہم علی کی بیٹیاں ہیں.